سپریم کورٹ بار جناب غلام اللہ جویہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ کچھ الیکشن سے متعلقہ ایکسپیرینس شیئر کریں. جناب غلام اللہ جویہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ممبران بار، مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سوچ اور ذہن کے ساتھ جو چیزیں ایلیبوریٹ کی ہیں، جو گزارشات کی ہیں، میرا خیال ہے وہ سفیشینٹ ہیں، کیونکہ ہم سب وکلاء ہیں اور وکیل سے کیا بات کرے گا. ان کے تو آرگومنٹ، ان کی باتیں اور ان کی سوچ اور ان کی اپروچ آف مائنڈ تو کورٹس میں دلائل دینے کی ہوتی ہے. اب وکیل کے سامنے تقریر کیا کرے گا. لیکن چند ایک باتیں ضرور ہیں جو گزارشات کی شکل میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب حضرات کو کنوے کروں. وہ کہا جاتا ہے، ایک بات مشہور ہے، انگلش کا ایک وہ سینٹینس ہے، پروورب ہے، جس میں کہ a man is known by his company he keeps and by his books he reads. کہ ایک آدمی کی جو سوسائٹی ہے، اس کا سوشل کنٹیکٹ ہے، یا دوستوں کے ساتھ جو رابطہ ہے، یا اس کے ساتھ چلنے والے جو احباب ہیں، وہی اس کی شناخت ہوا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک دوست، ہمارا ایک ایک ساتھی، جب ہم اکٹھے کوٹوں میں پیش ہوتے ہیں، الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے سب سے بڑا تعارف کسی بھی امیدوار کا اس سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ جو اس کے زندگی بھر کے مشاغل ہیں، جتنا عرصہ اس نے اپنی وکالت میں گزارا ہوتا ہے، وہی اس کی الیکشن کمپین ہوتی ہے، وہی اس کا الیکشن ہے، وہی اس کا تعلق ہے، اور وہی اس کی کامیابی کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سہیل کیسر تارڑ صاحب، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو ذہن ہے، اور ان کے ساتھ ان کا جو دوستوں کے ساتھ سوشل رابطہ ہے، وہ ان کا اپنا تعارف ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس انداز سے یہ دوستوں کے ساتھ ان کی رواداری رہی ہے، ان کا تعلق رہا ہے، ان کا اخلاق رہا ہے، ان کی ڈیلنگ رہی ہے، مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آنے والا الیکشن کا جو دن ہوگا وہ ان کی کامیابی کی نوید لے کر آئے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت کے ساتھ لاہور بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر منتخب ہوں گے. میں تھوڑی سی گزارش اور بھی کر دوں. یہ ہمارے عرفان صادق طاہر صاحب چھوٹے بھائی ہیں، میرے وائس چیئرمین بار کونسل، بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کر دی ہیں، میری بات کا جواب رہ نہیں جاتا. لیکن میں ایک بات دوست احباب سے یہ کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ یہ بار ایسوسی ایشن، وائس چیئرمین صاحب، بار ایسوسی ایشن، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری بار ایسوسی ایشنز اور جن کا وہ نیچے سے لے کے اوپر تک، حقیقت یہ ہے ہمیں بنیادی تبدیلیاں لانی ہوگی. ہمیں ایک مشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ہم روٹین میں نہیں چل سکتے. یہ وکلاء جو ہیں، ان کا تو اپنا ایک مزاج ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کی اپنی ایک اپروچ ہے، کیونکہ ان سے زیادہ حساس طبقہ، ان سے زیادہ عالم طبقہ، ان سے زیادہ بات کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو یہ لیکن عملی طور پہ ہمیں کچھ اقدامات ضروری کرنے ہوں گے. ہم ٹریڈیشنز کا شکار نہیں ہو سکتے. ہم وہ وقت جو ہے ایک روٹین میں جو چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کا شکار نہیں ہو سکتے. میجر تبدیلیاں بار کونسل کے اندر بھی آنی چاہیے. اور بار ایسوسی ایشن، مجھے بعض اوقات افسوس کے ساتھ طاہر صاحب یہ کہنا پڑتا ہے کہ بار ایسوسی ایشن کا جو اپنا رول ہے، صحیح معنوں میں جو ادا کرنا چاہیے، وہ اپنے رول سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے سہیل تارڑ صاحب جیسے لوگوں کو جب ہم آگے لائیں گے، جو صحیح پروفیشنل لوگ ہیں، تو میں ان سے گزارش بھی یہ کروں گا کہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. رسمی طور پہ معاملات نہیں چلنے چاہیے. عام وکیل جو ہے اس کو بھی ہم نے مطمئن کرنا ہے. اس پروفیشن کے اندر پروفیشنل بار ایسوسی ایشن کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر وکیل جانتا ہے، چاہے وہ نمائندہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک پورا ادارہ ہے. وکیل، اس کی اپنی عزت اور رفت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر کے دی ہوتی ہے. اس لیے وہ جیسے کہا نا واصف علی واصف نے، اس نے ایک بات کی تھی، بڑا سیٹ آدمی تھا، بڑا بزرگ آدمی تھا، اس کی باتیں زرین الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اس نے علم کی ایک تعریف کی تھی باجوہ صاحب. اس نے یہ کہا تھا، بھائی جان، کہ علم جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ علم ٹو نو سم تھنگ،
इल्म का मैंने जानना है, लेकिन उसने कमाल कर दी। उसने इल्म की जो तशरीह वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने की है वो कमाल है। उसने ये बात की, वो कहता है कि इल्म वो नहीं जो हम जानते हैं, इल्म वो है जो हम नहीं जानते। तो मौलवी साहब इस तरह की चीजों को लेके भाईजान, इन चीजों को एक एजेंडे की शक्ल देनी होगी, इन पे डिटर्मिनेशन चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने हमें बड़ी आसाइशों से नवाजा हुआ है। कोई वकील ऐसा नहीं है जिसके हाथ में कलम भी है, जबान भी है, लेकिन क्या मामलात आ जाते हैं कि हम अपनी असल बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। हमारा एक आम वकील भी जो है बार एसोसिएशन का, वो भी तवक्को रखता है। तो मुझे उम्मीद ये है, मैं सोचता ये हूँ, हमारी लीडरशिप ये चाहेगी, अंदर एक जज्बा दुआ भी हमारी यही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला वो जो नियतों के फैसले हैं वो ऊपर आसमान की रफतों के ऊपर कर दिए जाते हैं। नियतों को, डायरेक्शन को ठीक रख के, सोचों को ठीक रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाहौर बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं, फिर नीचे से ऊपर आप देखेंगे कि एक वोटों का भी सैलाब होगा और लोगों के जज्बात की फरावानी होगी। फिर आप जिसको भी उम्मीदवार जो दोस्त अहबाब उनको पुट करेंगे और साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो कामयाबी की जीने चढ़ता चला जाएगा। इन्हीं मरूदात के साथ मैं अपनी मरूदात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।